بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھیں۔ جیسے کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی کلاس ٹیچر آسیہ نورین آپ کو اسلامیات اور اردو پڑھاؤں گی۔ تو آج ہم اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں اور اسلامیات کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی۔ اسلامیات میں آپ جو ہے ایک مکمل صورت جو ہے پڑھیں گے جس کا نام سورہ انفال ہے۔ 10 احادیث ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ موضوعاتی مطالعہ ہوگا جس میں سے آپ کے لانگ کوشچن آنسرز جو ہیں بنیں گے۔ تو سورہ انفال جو ہے وہ اب ہم نے شروع کرنی ہے، تو اس کا کچھ مختصر تعارف جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی کہ سورہ انفال جنگ بدر کے دوران یا اس سے بعد میں نازل ہوئی۔ یہ ایک مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت سے مراد وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہوتی ہیں۔ 75 آیات پہ مشتمل یہ صورت جو ہے وہ مختلف موضوعات پر مبنی ہے۔ پہلے جو اس کا موضوع بنتا ہے 1 سے 4 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ پھر پہلی ہی آیت میں جو ہے انفال کا ذکر ہے، تو یہی جو انفال لفظ ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا۔ انفال بیسیکلی نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اضافی چیز۔ تو جنگ میں فتح کے ساتھ ایک اضافی چیز جو ملتی ہے وہ ہے مال غنیمت، اور مال غنیمت کے ہی مختلف چیز اس پہ جو ہے وہ اس کی بات شروع ہوئی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ اس کے اہم مضامین میں سے ہے، اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب نام ہونے کی وجہ۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آپ جہاد کے بارے میں اس کے جو اصول ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر قریش مکہ کے جو گناہ تھے جو جنگ کا باعث بنے وہ کون سے تھے، پھر مال غنیمت کے احکامات ہیں، پھر جنگ کے احکامات ہیں، کون سے کام کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے بعد صلح کے احکامات ہیں، اور آخر میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کو جو ہے وہ مخاطب کر کے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن لوگ جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ابھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے اگر آپ یہ صورت جب پڑھیں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو غزوہ بدر کا حال احوال جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ جو سورہ انفال ہے اس کے جو بیسک ٹاپکس ہیں جو مضامین جس پہ مشتمل ہے اس پہ بات کیوں کی گئی ہے یا وہ کیسے ہوئے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مسلمان یا جو کفار ہیں یا جو مکہ کے لوگ ہیں یا مکہ کے ارد گرد کے جو لوگ جو تھے وہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، یعنی شام جو ہے وہ اس وقت بہت ایڈوانس ملک تھا، یا کہہ لیں کہ بڑا وہ تجارت کا اہم مرکز تھا جس میں تمام ممالک جو ہیں وہ تقریباً وہاں پہ جو ہے اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مکہ کے لوگ بھی جاتے تھے۔ تو مکہ کے لوگوں نے اپنا ساز و سامان جتنا بھی تھا وہ جمع کیا، اور آپ ابو سفیان کے کاروان کے سردار بنا کر اس کو بھجوایا گیا کہ وہ سیریا جائے اور وہاں جا کر ہمارے لیے تجارت کرے اور واپس آئے۔ تو ابو سفیان کا جو کاروان تھا اس میں 40 کے قریب بندے تھے جو اس کی حفاظت کے لیے تھے، اور 1000 کے قریب ان کے اونٹ تھے جو انہوں نے خریدے تھے یا بیچنے تھے یا جو بھی اس کا ہوتا تھا۔ اور ابو سفیان اور اس کی جو مالیت تھی جو یہ واپس لے کر آ رہے تھے وہ تھی آپ کہہ سکتے ہیں 265.5 کلو کے حساب سے جو سونا ہوتا ہے اتنی مالیت کا، یعنی 50,000 دینار، سونے کے دینار جو ہوتے ہیں ان کی دینار مالیت کا سامان تھا، جو کہ بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی، یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ مکہ کے تمام لوگوں کا جو ہے سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا۔ تو اب جو اگلی سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ اس میں سمجھ سکیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو 3 ایرو اس میں بنے ہوئے، ریڈ ایرو بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے والے ایرو جو ہیں، ایک ایرو جو ہے وہ ٹو مدینہ ہے، ایک ایرو ٹو مکہ ہے، اور ایک ٹو سیریا ہے، روڈ ٹو سیریا ہے۔ تو جو درمیان والی جو ریڈ شیڈڈ ایرو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ ہائی وے ہے، سپر ہائی وے جس کو ہم بولتے ہیں، جہاں سے مختلف شہروں کو جن کو ملایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک کہہ لیں کہ ایک شاہراہ ہے، ایک بڑی روڈ تھی جو کہ عام طور پہ یوز کی جاتی تھی، جس کو یوز کیا جاتا تھا۔ تو اسی راستے سے جاتے اور آتے تھے، اور یہ مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ دور تھا، مطلب زیادہ دور نہیں تھا، بالکل قریب تھا۔ تو
ہوا کچھ یوں کہ جب ابو سفیان جب واپس آ رہے تھے تو ابو سفیان کو شک ہوا کہ یہ جو روڈ ٹو سیریا کے قریب ایک چھوٹا سا جگہ ہے جہاں سے گزر کے اندر میدان کی طرف آتے ہیں، اس کو ادوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، اور جو مکہ کی طرف کو نکل رہا ہے چھوٹا سا جگہ سی پیسج جو ہے اس کو ادوۃ الدنیا قصویٰ کہا جاتا ہے۔ تو ادوۃ الدنیا جو ہے وہاں سے جب وہ جانے لگے، حضرت ابو سفیان اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے اور وہ اس وقت وہ کافری تھے، تو انہوں نے اس وقت سوچا، اس وقت ان کو فیل ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا، یا ہم جو ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ دیکھ لیں گے یا ہم پہ اٹیک ہو جائے گا، تو ہم نے جو ہے نا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایک تیز ترین ڈاکیہ جو ہے، پیغام رساں جو ہے، اس کو بھیجا مکہ کی طرف کہ مکہ والوں سے کہیں کہ اپنا سامان اب آپ خود آ کے بچا لیں کیونکہ بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو وہ پہنچا اور اس نے جا کر وہاں انہوں نے بہت ایگزیجریٹ کر کے بتایا کہ آپ کے سامان کو لوٹنے لگے ہیں مسلمان اور یہ وہ۔ تو ابو جہل اس وقت جو ہے وہ سردار تھا، اس وقت انہوں نے سب کو جمع کیا، فوج بنائی، فوج انہوں نے 1300 لوگوں کی بنائی اور مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اسلحے سے لیس تھی۔ ابو سفیان جو ہے جیسے ہی انہوں نے یہ اپنا ڈاکیہ بھیجا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا۔ دیکھیں جو بلو کلر کا ڈاٹڈ ایرو کے ساتھ جو جا رہا ہے یہ ابو سفیان کا کارواں ہے، جو انہوں نے ریڈ ایرو شیڈڈ ایرو کو جو راستہ اختیار کرنا تھا وہ چھوڑ دیا، اور بلو جو ڈاٹڈ ایرو ہے اس کے ذریعے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ یعنی بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکہ کو جا پہنچے۔ اب اس دیر میں جب مکہ کو یہ پہنچے ہیں تو مکہ میں جا کر انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھجوایا کہ ہمارا سامان بالکل خیر و خیریت سے آ گیا ہے، تو آپ واپس آ جائیں۔ تو ابو جہل جو اس وقت بڑے غرور اور تکبر میں تھے، انہوں نے کہا ہم تو ابھی اس وقت بہت تیار نکلے ہوئے، تو بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کے آئیں اور ان کو ہم جو ہے خدا نخواستہ ہم ان کو ختم کر کے آئیں گے۔ سو وہ تیار ہوئے، لیکن اسی دوران وہ جو 1300 لوگوں میں سے 300 لوگ جو بنو زہرہ کے تھے، انہوں نے اپنے 300 لوگ الگ کیے اور وہ واپس چلے گئے مکہ کی طرف، اور 1000 صرف لوگ رہ گئے ابو جہل کے ساتھ۔ تو ابو جہل جو ہے وہ بڑھتا رہا اور وہ بدر کے مقام پر اسی جگہ پر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو مکہ کے ساتھ جو اندر والی جگہ ہے جہاں پہ اینیمی کیمپ لکھا ہوا ہے، یہاں پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پر جو ریڈ ایرو کی طرف مدینہ کی طرف جہاں اشارہ ہے اس کے بالکل سامنے مسلم کیمپ لگایا۔ تو اس طرح سے دونوں آرمیز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئیں اور ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مختلف قسم کے جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ انفال میں بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کے آنے کا، ان کے جانے کا، وہ سب چیزیں یہاں پہ ڈسکرائب کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں۔ اس کو تو ہم ساتھ ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کو میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اب جو ہے یہ ہے کہ میں اس کا کنکلوژن کر دوں کہ یہ غزوہ بدر جب ہوئی تو یہ کیسے ہوئی۔ اچھا، اس میں جو ہے مین جو جب جنگ ہو رہی تھی، جب سٹارٹ ہوئی، تو اس میں جو ہے ان کے اہم سردار جو ہیں جنہوں نے جنگ سٹارٹ کی تھی وہ عتبہ، شیبہ اور ولید ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عتبہ، شیبہ، ولید جو ہیں یہ ابو سفیان کے ہی اس میں سے ہیں، مطلب اہم رشتہ داروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پہلے مقابلہ ہوا اور یہی سب سے پہلے قتل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ مطلب جنگ جو ہے وہ جیسے ہوئی، اور اس کے بعد اس کا جو نتائج تھے وہ کیا تھے وہ آپ کی اگلی سلائیڈ میں ہے، لاسٹ والی سلائیڈ میں، اس میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کا کنٹریری کریں گے کہ یہ کتنی تعداد میں کیا تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ مسلم آرمی جو تھی وہ 313 اور بعض روایات میں 317 تھی، جس میں سے 86 to 82 جو ہیں وہ مہاجرین تھے، مہاجرین یعنی کہ جو مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے بعد 61 جو ہے وہ انصار تھے، اوس میں سے تھے، اور 170 فرام خزرج، یہ 2 قبیلے تھے جو مدینہ میں بستے تھے اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، اور ان میں سے یہ ٹوٹلی 271 کے قریب جو ہیں یہ ہوتے ہیں، اور یہ تھے۔ اور جبکہ نان مسلم آرمی یعنی کہ جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ 1000 لوگوں پر تھا، آرمی مین پہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس 6 زریں تھیں، یعنی جو آئرن کوٹس ہوتے ہیں وہ تھیں، اور 8 کے قریب جو ہیں وہ تلواریں تھیں۔ جبکہ اس کے الٹ اگر آپ دیکھیں، سامنے دیکھیں، تو جو نان مسلم آرمی ہے اس کے پاس 600 جو تھے زریں تھیں، اور سب کے سب سولجرز جو تھے ان کے پاس کچھ نہ کچھ اسلحہ ضرور تھا۔
تلواریں تھیں، تلواریں نہیں تھیں تو نیزے تھے، نیزے نہیں تھے تو بھالے تھے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی 70 کیملز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، اور وہ جو تھے 70 اس میں مطلب 3 لوگ جو تھے وہ ایک اونٹ کو یوز کرتے تھے۔ ایک اونٹ کو کس طرح سے یوز کرتے تھے، یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جو ہے نا شیئر کر کے کرتے تھے۔ شیئر کیسے کرتے تھے کہ پہلے ایک بندہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے، جبکہ کفار کے پاس جو ہے وہ 700 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے۔ اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا، 14 کے قریب جو ہیں شہید ہو گئے مسلمانوں کے، اور 70 کے قریب بڑے بڑے جو ان کے جو سردار کہنے چاہیے، سردار تھے، وہ سب کے سب جو ہے مارے گئے، قتل ہو گئے، اور 70 کے قریب ہی یہ قیدی ہوئے، جبکہ ان سب 70 قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، جس میں سے 2 مسلمان ہو گئے تھے، اور باقی سب کو فدیہ لے کر، ان سے پیسے لے کر یا ان سے کچھ خدمات لے کر تو وہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کا اس کا خلاصہ۔ آپ نے ذرا ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ یاد رکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ اب اس میں کتنے گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں بیسیکلی ایک مسلمان گروہ اور 2 نان مسلم گروہوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ انفال میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو 2 جو ہیں وہ ہیں گروہ ہیں، ایک جو ہے وہ جنگی سامان سے لیس ہے، جس کو ہم لشکر کہہ سکتے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے قافلہ وہ تجارتی قافلہ تھا، جو کہ ابو سفیان کا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر ہم نے اس میں سے جو ہے وہ آپ نے پڑھا کہ کتنی اس کی تعداد تھی، اور اہم چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت سے، اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہونے کے بعد یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور جو حق و باطل جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ہم جو نیکسٹ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ گرامر میں آپ کو کرواؤں، تاکہ آپ عربی پڑھنے سے پہلے آپ کو گرامر کچھ سمجھ میں آ جائے، تو پھر ہم جو ہے عربی کو آسانی سے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں سے کتنے کوشچنس یاد کرنے ہیں، خود کوشچن بنانے ہیں۔ میں آپ لوگ کے میں آپ سے جب اسائنمنٹس لوں گی، اول تو آپ لوگوں کے اسائنمنٹس ابھی تک ہمیں بتایا نہیں گیا کہ لینی ہے، کرنی ہے، نہیں کرنی، لیکن آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر بنائیں، نیٹ نہیں جیسے رف آپ کام کر رہے ہیں اس پہ، لیکن آپ اس کو پراپر بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بتائیں گے کہ اس میں کتنے گروہ شامل ہوئے، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ مسلمان اس کے نتائج کیا رہے، جنگ بدر کے نتائج کیا رہے، تو آپ اس میں بتائیں گے کہ 14 شہید ہوئے، اور 70 جو ہے وہ کفار مارے گئے، اور 70 کے قریب جو ہے وہ کیپٹیویٹ ہوئے۔ تو یہ سب اس کا جو ہے وہ ریکیپ تھا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد وہاں تب تک آپ نے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، جزاک اللہ خیر۔